یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 62 تا آیت نمبر 74 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بھلا یہ بہتر ہے یا مہمانی درخت زقوم کی؟ ہم نے اس کو کر رکھا ہے آزمائش ظالموں کے لیے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ اس کے پھل ایسے جیسے شیطان کے سر، سو وہ کھائیں گے اس میں سے اور پیٹ بھریں گے اس سے، پھر ان کے لیے اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ہوگا، پھر ان کو لے جانا ہے جہنم کی آگ کی طرف۔ انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو گمراہ، سو انہی کے قدموں پر وہ دوڑتے رہے، اور بہک چکے ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ، اور ہم نے بھیجے ان میں ڈر سنانے والے۔ اب دیکھ لیجئے کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا، مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ گزشتہ آیات میں دوزخ اور جنت کے تھوڑے تھوڑے حالات اور احوال بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر انسان کو اس بات کی طرف تنبیہ کی گئی کہ وہ موازنہ کر لے اور غور و فکر کر لے کہ کون سی حالت بہتر ہے، اہل جنت کی یا اہل جہنم کی۔ اور یہ ساتھ فرمایا کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، جنت کی نعمتوں کا جو تذکرہ کیا گیا وہ بہتر ہیں یا زقوم کا درخت جو دوزخیوں کو کھلایا جائے گا اور دوزخوں کی وہ خوراک ہوگی۔ زقوم نام کا ایک درخت جزیرہ عرب کے علاقہ تہامہ میں پایا جاتا ہے اور اردو میں اس کو تھوہڑ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ جہنم کا ایک درخت ہے جس سے جو بطور غذا کے جہنمیوں کو دیا جائے گا، اور فرمایا کہ ہم نے اس درخت کو یعنی زقوم کے درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم لوگوں کا یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون اس پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس لیے کفار عرب اس امتحان میں ناکام رہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس عذاب سے ڈر کر ایمان لاتے، انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جب قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں کافروں کو زقوم کھلانے کا تذکرہ ہے، جیسے اس آیت میں
اور سورہ دخان کی ایک آیت کے اندر بھی فرمایا گیا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، وہاں پر بھی اسی طرح ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو جب یہ کافروں کے لیے زقوم کے کھلانے کا تذکرہ ہوا تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہارا دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آگ میں ایک درخت ہے، حالانکہ آگ تو درخت کو کھا جاتی ہے، اور خدا کی قسم ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زقوم کھجور اور مکھن کو کہا جاتا ہے، تو آؤ یہ کھجور اور مکھن کھاؤ۔ زقوم بربری زبان میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے استہزاء اور مذاق کا طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جملے میں اس کی دونوں باتوں کا جواب دے دیا گیا کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے یعنی زقوم کا درخت جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، تہ میں ایک درخت ہے۔ اور فرمایا نہ تو اس سے مراد کھجور اور مکھن ہے، اور نہ یہ اعتراض معقول کہ آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس درخت کی پیدائش ہی آگ کی ہے تو وہ پھر اس کو آگ پھر نہیں جلائے گی۔ آگے فرمایا کہ اس کا جو پھل ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ شیاطین کے سر ہوتے ہیں، سروں سے تشبیہ دی۔ بعض نے یہاں شیاطین کا ترجمہ سانپوں کے پھن سے بھی کیا ہے، یعنی اس کا جو پھل ہوگا وہ سانپوں کے پھن سے مشابہ ہوگا۔ اب ایسے درخت سے ظالموں کو دعوت دی گئی کہ بھوک کی جب ان کے اوپر شدت ہوگی تو پھر یہی چیز ان کو دی جائے گی اور وہ کھانے پر مجبور ہوں گے، پیٹ اس سے بھریں گے، پھر اس کے اوپر انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو جس سے ان کے پیٹ کی انتڑیاں اور جو کچھ انہوں نے کھایا ہوگا وہ سب باہر نکل پڑے گا۔ اس کے بعد پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستوں کو نہیں چھوڑ سکتے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے باپ دادا بھی گمراہ تھے، اس کے باوجود یہ لوگ انہی کے راستے پر چلتے رہے، اور جب انہیں حق کی دعوت دی جاتی تو یہ کہتے کہ ہم اپنے بڑوں کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے، اور جس چیز کی وہ عبادت کرتے تھے یعنی شرک کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے۔ اور فرمایا کہ یہ صرف خود نہیں بہکے، گمراہ نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے، حالانکہ ان کی طرف بھی ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا جو اللہ کے عذابات سے انہیں ڈرانے والے تھے اور ڈرایا کرتے تھے۔ سو آپ ان کے انجام سے بھی واقف ہیں کہ جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، یعنی وہ عذاب کے اندر مبتلا کیے گئے۔ البتہ اللہ کے جو نیک اور مخلص اور خالص ایماندار بندے تھے وہ اس دنیاوی عذاب سے بھی محفوظ رہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ رکھے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا دوزخ کا زقوم دنیا کے زقوم جیسا ہوگا؟ جیسا کہ آیت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ زقوم کا درخت جسے اردو میں تھوہڑ کہا جاتا ہے۔ حضرات مفسرین کی رائے اس میں مختلف ہیں کہ جہنمیوں کو جو درخت کا پھل کھلایا جائے گا زقوم، وہ یہی دنیا کا زقوم ہے یا کوئی اور درخت۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ دنیا کا زقوم مراد ہے، بعض نے کہا کہ آخرت کا زقوم بالکل الگ ہوگا، اس کا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ سانپ اور بچھو اور دوسری تکلیف دہ چیزیں دنیا میں بھی موجود ہیں، اور قرآن حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ آخرت میں بھی موجود ہوں گی، لیکن وہاں کے سانپ اور بچھو کا کوئی موازنہ دنیا کے سانپ اور بچھو سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دوزخ کا زقوم بھی اپنی جنس کے لحاظ سے تو دنیا ہی کے زقوم کی طرح ہوگا، لیکن یہاں کے زقوم سے زیادہ کریہ المنظر اور کھانے میں کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔